السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سن سکیں گے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام و نسب، حضرت داؤد علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور آپ کی آواز کا اثر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اپنی بادشاہت میں اپنی رعایا کے ساتھ کس طرح سلوک کیا اور ظلم کرنے والوں کو کیسے سزا دی، چند واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ اس لیے جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا اور سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام و نسب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام و نسب یہ ہے: داؤد بن عیشہ بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن ابینادب بن ارم بن حسرون بن یہوذا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک: داؤد علیہ السلام کا رنگ سرخ، آنکھیں گول، پست قد تھا اور داڑھی کم تھی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت و نبوت دونوں عطا فرمائی تھی اور ایسی توانائی تھی کہ ان سے کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ موسیٰ اور یوشع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ ایک خاندان میں نبوت ہوتی تھی تو دوسرے خاندان میں حکومت، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور حکومت دونوں عطا فرمائی تھی۔ یہ صاحب شریعت تو نہ تھے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے اور اسی کی مخلوق کو تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر زبور نازل فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ کی ثنا و صفتیں اور نصیحتیں تھیں۔ یہ نہایت خوش قلو تھے، ان کے ساتھ پہاڑ، چرند و پرند تسبیح کرتے تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایسی قوت دی گئی تھی، یا یہ کہ لوہے کو ان کے ہاتھ میں اس قدر نرم کر دیا تھا کہ وہ اس کی زرہیں بناتے تھے اور انہیں فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے، جیسا کہ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے بے شک داؤد کو اپنی طرف سے بزرگی دی، اے پہاڑ والے جانور اس کے ساتھ تسبیح کرو، اور نرم کیا اس کے واسطے لوہا تاکہ پوری زرہیں بنا دے اور اندازہ رکھے ایک دوسرے کے پرو میں، اور اچھے عمل کرو، بے شک جس چیز کو تم کرتے ہو میں اس کا دیکھنے والا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں اور 1000 ہاتھ دربان تھے۔ آپ نے باری مقرر کر رکھی تھی، ایک روز دربار کرتے تھے اور ایک روز عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اور ایک روز خلوت خاص میں رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت عطا کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازا۔ ان سے پہلے بادشاہت ایک خاندان میں ہوتی تھی اور نبوت دوسرے خاندان میں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں جمع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ موڑ اور بٹ لیتے تھے۔ ان کو اسے گرم کرنے اور ہتھوڑے کی استعمال کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔ اور کڑیوں والی زرہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی بنائی۔ اس سے پہلے لوہے کی چادر کی زرہیں بنائی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بنا لیتے تھے، جس کو وہ 6000 درہم میں فروخت کرتے تھے۔
حدیث مبارکہ میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا سب سے پاکیزہ کھانا اس کے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ محنت کر کے کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات آرام کرتے، پھر ایک تہائی رات قیام کرتے، اور چھٹا حصہ پھر سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، اور جب دشمنوں سے مڈبھیڑ ہوتی تھی تو میدان جہاد سے بھاگتے نہیں تھے۔ فرمان الہی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، وہ صبح اور شام تسبیح پڑھتے تھے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے پہاڑ اور اس کے ساتھ تسبیح پڑھو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا تھا، یعنی دن کی ابتدائی اور آخری حصہ میں اس کے ساتھ تسبیح کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا، اتنی خوبصورت آواز کسی کو نہیں دی گئی تھی، حتیٰ کہ جب آپ ترنم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تو پرندے ہوا میں اس کے ساتھ ٹھہر جاتے اور آپ کے ساتھ گنگناتے اور آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے۔ اسی طرح پہاڑ بھی آپ کو جواب دیتے اور آپ کے ساتھ صبح و شام تسبیح کہنے میں شامل ہو جاتے۔ ایک اور دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی خوبصورت آواز دی گئی کہ اس طرح کی بہترین آواز اور کسی کو نہیں دی گئی، یہاں تک کہ آپ کی آواز سن کر پرندے اور جنگلی جانور آپ کے گرد ٹھہر جاتے اور کئی بھوک و پیاس کی وجہ سے مر جاتے، نہریں آپ کی آواز سن کر ٹھہر جاتی تھی۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آواز جو بھی سنتا اس پر رقص کی سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ زبور کی تلاوت ایسے پرسود انداز میں فرماتے کہ کانوں نے اس جیسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، حتیٰ کہ جن و انس اور پرند و چرند آپ کی آواز سن کر رک جاتے اور کئی زیادہ دیر ٹھہر جانے کی وجہ سے بھوک و پیاس سے مر جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤد پر قرأت آسان کر دی گئی تھی، وہ اپنے جانور پر زین رکھنے کا حکم دیتے تو زین کسے جانے سے پہلے کتاب کی قرأت مکمل کر لیتے، اور وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔ یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ زین پر ایک پاؤں رکھتے تو دوسرے پاؤں رکھنے تک آپ زبور کی مکمل تلاوت کر لیتے تھے۔ تاریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن سے مراد قرأت و تلاوت ہے۔ آپ بادشاہ بھی تھے، لوگ آپ کی پیروی کرتے تھے اور حکم بجا لاتے تھے۔ آپ جانوروں پر زین کسے جانے تک تھوڑے وقت میں زبور کی تلاوت مکمل کر لیتے، حالانکہ آپ غور و خوض بھی کرتے اور ترنم سے پڑھنے سے خوش الہانی کے ساتھ ساتھ خوشی و خضوع اور عاجزی اور سوز بھی محسوس کرتے۔ زبور ماہ رمضان میں حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں واضح و نصیحت اور حکمت و دانائی کی باتیں ہیں جو اس کو پڑھنے والے کے ہاں معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی بادشاہت مضبوط کی اور اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کا سلیقہ عطا فرمایا، یعنی ہم نے اسے عظیم بادشاہت اور نافذ ہونے والا حکم دیا۔ اب ان کی بادشاہت کے چند واقعات۔ دو آدمی ایک گائے کے متعلق حضرت داؤد علیہ السلام سے فیصلہ کرانے آئے۔ ان میں سے ایک کا دعویٰ تھا کہ گائے میری ہے، دوسرے نے مجھ سے چھین لی ہے۔ مدعی علیہ نے اس بات کا انکار کیا تو داؤد علیہ السلام نے رات تک ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔
جو رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مدعی کو قتل کر دو۔ جب صبح ہوئی تو داؤد علیہ السلام نے مدعی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں، تو اب میں نے لازماً ہر حال میں تجھے قتل کرنا ہے۔ اب تو اپنے دعویٰ کے متعلق اصل صورتحال سے آگاہ کر۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے اس شخص کے باپ کو قتل کر چکا ہوں۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت بنی اسرائیل کے دلوں میں بہت زیادہ ہو گئی، اور وہ آپ سے نہایت ملنساری عاجزی و انکساری کا معاملہ کرنے لگے۔ ایک اور واقعہ جو حضرت وہاب بن منبع رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں برائیاں اور جھوٹی قسمیں عام ہوئیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کے لیے ایک زنجیر سونے کی دی گئی جو آسمان سے بیت المقدس کی چٹان تک لمبی کی گئی تھی۔ جب دو آدمی کسی معاملہ میں جھگڑا کرتے تو جو سچا ہوتا وہ اس زنجیر کو پکڑ لیتا، اور جو آدمی جھوٹا ہوتا وہ اس کو نہ پکڑ سکتا۔ ان کا معاملہ اسی طرح چلتا رہا، حتیٰ کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے دوسرے کے پاس ایک قیمتی موتی امانت رکھا، تو اس نے اس کے مطالبہ کے وقت اس سے انکار کر دیا اور موتی ایک لکڑی کے اندر کسی طرح چھپا دیا۔ پھر جب وہ دونوں زنجیر کو پکڑنے کے لیے زنجیر کے پاس آئے، مدعی نے زنجیر کو پکڑ لیا، دوسرے کو کہا گیا کہ تم بھی پکڑو، تو اس نے موتی والی لکڑی مدعی کو پکڑا دی، اور وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے موتی اس کے سپرد کر دیا، اور پھر اس نے وہ زنجیر پکڑی تو وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس سے بنی اسرائیل میں یہ معاملہ کچھ پیچیدہ ہو گیا، پھر جلد ہی وہ زنجیر اٹھا لی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز دی تھی۔ حضرت مالک بن دینار اللہ تعالیٰ کے فرمان جو کہ سورۃ صاد میں ہے، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے، آج اسی خوبصورت اور سریلی آواز کے ساتھ میری بزرگی بیان کر، جس طرح تو دنیا میں میری بزرگی بیان کیا کرتا تھا۔ وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو نے وہ آواز مجھ سے چھین لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تجھے واپس دیتا ہوں۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام اسی آواز سے اللہ کی حمد بیان کریں گے تو اہل جنت کی نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ معلوم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عدل و انصاف کرنے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ حق کی پیروی کرنے کا حکم دیا، نہ کہ لوگوں کے نظریات اور خواہشات کی پیروی کرنے کا، اور اس شخص کو ڈرایا ہے جو اس کے سوا اور راستہ اپنائے اور باطل اور ظلم کے ساتھ فیصلہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یقیناً اس زمانے میں عدل و انصاف کرنے اور کثرت عبادت اور اللہ کے قریب کرنے والے کاموں کی انجام دہی میں لوگوں کے امام و مقتدی تھے، حتیٰ کہ دن اور رات کے تمام اوقات میں آپ کے گھر والے بھی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ کوئی ایسا وقت نہ گزرتا تھا کہ آپ کے گھر کا کوئی فرد عبادت نہ کر رہا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آل داؤد شکر کے طور پر کام کرو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ آپ 70 لہجوں میں زبور پڑھتے تھے۔ آپ رات کو نماز پڑھتے تو خود روتے اور ان کا رونا سن کر ہر کوئی روتا۔ ان کی آواز سن کر پریشان و غمگین آدمی لوٹ آتا اور ان کی طرف متوجہ ہو جاتا، اور اگر تو چاہے تو میں ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں تجھے بتاتا ہوں۔ وہ ہر ماہ کے شروع میں 3 روزے رکھتے،
اسی طرح درمیان اور آخر میں 3 روزے رکھتے، وہ گویا ہر مہینے کا آغاز روزوں سے کرتے، درمیان میں بھی روزے دار ہوتے اور اختتام پر بھی روزے رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو احادیث بیان کی گئی ہے، ان میں ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام دیکھے اور ان میں ایک خوبصورت آدمی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ پھر دریافت فرمایا یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 60 سال۔ عرض کی یا اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر تم اپنی عمر کا کچھ حصہ اس کو دے دو تو میں اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو ہبہ کر دیے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میری عمر کے 40 سال باقی ہے۔ داؤد علیہ السلام کو ہبہ کی ہوئی عمر حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مکمل کر دی اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند تھے۔ جب آپ علیہ السلام باہر جاتے تو تمام دروازے بند کر کے جاتے۔ ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھر میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ آپ ایک دن باہر تشریف لے گئے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا تو آپ کی بیوی دروازے سے جھانک گئی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی گھر کے درمیان میں کھڑا ہے۔ اس سے گھر کے دیگر افراد سے پوچھا کہ یہ آدمی کہاں سے گھر میں آیا جبکہ دروازہ تو بند ہے۔ اللہ کی قسم داؤد علیہ السلام ہمیں ذلیل و رسوا کریں گے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہ آدمی اسی طرح گھر کے درمیان کھڑا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میں بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور پردے میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اگر ایسا ہے تو پھر تو ملک الموت ہو، میں اللہ کے حکم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کچھ دیر ٹھہرے، پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا اور معاملات سے فارغ ہوئے تو سورج طلوع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سایہ کرے۔ پرندوں نے آپ پر سایہ کیا حتیٰ کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ پھر آپ نے پرندوں کو حکم دیا کہ اپنے پروں کو سکیڑ لو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں بہت سے لوگ شامل ہوئے اور گرمی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھے رہے۔ آپ کے جنازے میں 40,000 راہبوں نے شرکت کی۔ ان کے سروں پر لمبی لمبی ٹوپیاں، عوام الناس کی تعداد ان کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے بعد کوئی ایسا شخص فوت نہیں ہوا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام سے زیادہ بنی اسرائیل نے غم اور پریشانی کا اظہار کیا ہو۔ گرمی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ گرمی سے بچاؤ کا ان کے لیے انتظام کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے باہر نکل کر پرندوں کو آواز دی اور ان کو حکم دیا کہ لوگوں پر سایہ کرے تو پرندے ہر جانب سے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے حتیٰ کہ ہوا رک گئی۔ قریب تھا کہ لوگ گھٹن سے مر جائے تو پھر لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنے غم اور پریشانی کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ سورج کی جانب سے لوگوں پر سایہ کرو اور دوسری جانب سے الگ ہو جاؤ۔ پرندوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اب لوگ سائے میں تھے اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا پہلا منظر تھا جو لوگوں نے دیکھا۔
تو دوستو یہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو کس طرح لگی؟ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ والسلام۔